كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. چنانچہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت ہے یا نہیں؟ ہمارے اکابر نے اس کی علامات بیان کی ہیں. ہم ان علامات کے ذریعے اپنے دل کی کیفیت کو جانچ سکتے ہیں، اس کی پڑتال کر سکتے ہیں. پہلی علامت کہ انسان کے دل میں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ہو تو اللہ کی طلب میں اس کو بے قراری محسوس ہوتی ہے. نفسانی محبتوں میں بھی لوگ ایک دوسرے کو مس کرتے ہیں، اور آپ یہ فکرہ آج کل عام سنیں گے، آئی لو یو، آئی مس یو. تو یہ مس یو کی کیفیت اللہ کے بارے میں ہو کہ انسان اللہ کے لیے اداس ہو اور اللہ تعالیٰ کو مس کرے، اور پھر اس کا دل چاہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں. اللہ تعالیٰ سے انسان ملاقات ویسے تو نہیں کر سکتا، نہ ہم کلامی کر سکتا ہے. تو مومن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے پھر نماز کو بہانہ بناتا ہے. اس لیے ہمارے اکابر بار بار نماز پڑھتے تھے، نفلی نمازیں لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے، ساری ساری رات عبادت کرتے تھے. اصل میں وہ جو نماز تھی وہ محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہوتی تھی، وہ کوئی حاکم کی بیگار نہیں ہوتی تھی بلکہ لقائے یار کا سبب بنا کرتی تھی. اس لیے وہ پوری پوری رات نماز میں گزار دیتے تھے. تو انسان اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے بے قراری محسوس کرے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے سستی ختم ہو جاتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بندے کی طبیعت میں سستی ہرگز نہیں ہوگی. جو لوگ کہتے ہیں نا وہ جی کیا کریں، ہم تو سستی کی وجہ سے کچھ کر ہی نہیں سکتے. بھئی سستی کا علاج چستی ہوتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہمت سے قدم آگے بڑھائیں تاکہ ہم اعمال کو پابندی کے ساتھ کر سکیں. دوسری علامت اللہ تعالیٰ کی محبت کی کہ بندہ کثرت سجود کرتا ہے، یعنی اکثر و بیشتر نماز اور نوافل کے اندر مشغول رہتا ہے. جیسے دنیا میں کسی کی محبت ہو تو انسان بار بار اس سے ملنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، ملاقات ہو جائے، چہرے پہ نظر پڑ جائے. اب مومن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے نماز کو بہانہ بنا دیا. اے میرے بندے، جب تیرا مجھ سے ملنے کو دل کرے تو آ کے مصلی پہ کھڑا ہو جا اور 2 رکعت کی نیت باندھ لے. ایسے عبادت کر جیسے تو اپنے محبوب حقیقی کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ تصور باندھ لینا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیرے دل کو تسلی مل جائے گی. رب کریم نے کتنی ہم پر رحمت فرمائی کہ دیدار کا وعدہ تو جنت کا فرمایا کہ جنت میں دیدار ہوگا، مگر فرمایا کہ دنیا میں اس دیدار کا تصور تم کر سکتے ہو. اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ جس بندے کی شادی ہونی ہو وہ اپنے تخیل میں کئی مرتبہ دلہا بنتا ہے کہ میں برات کے دن اس طرح بنوں گا اور ولیمہ کے دن اس طرح میں کپڑے پہنوں گا، اور وہ اپنے تصور میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ ملاقات کے دن میں اپنی بیوی سے اس طرح ملوں گا. یہ جو ملاقات سے پہلے کا تخیل ہے اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرما دیا. میرے بندے، ملاقات کا وعدہ تو ہے جنت میں، لیکن محبت بے قرار کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ تسلی ملے. اس کی تسلی یہ کہ جب تمہارا دنیا میں ملنے کو دل چاہے تم 2 رکعت پڑھ کے مصلی پہ آ جانا، تمہیں مجھ سے ملاقات کا موقع گویا نصیب ہو جائے گا. اس لیے یہ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک بہانہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے بندہ جب نماز میں فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. پھر انسان اگلی آیت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. تو یہ گویا ہم کلامی ہے. تو انسان نماز میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہو رہی ہوتی ہے. اسی لیے ہم جیسے عام لوگ جو ہیں وہ تو عبادت کے اجر کی وجہ سے نفلیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ جی آپ 2 رکعت پڑھ لیں، اشراق، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا، اور ہم بھاگ پڑھتے ہیں. وہ جی ثواب ملے گا اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ ان اجر اور ثوابوں کو نہیں دیکھتے، وہ تو اللہ کی محبت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے کسی نے کیا عجیب بات کہی کہ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے،
بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ عشق والوں کو حساب کتاب سے کیا واسطہ، وہ تو اللہ کی محبت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال ایسے گزارے کہ ان کو عشاء کے وضو سے گویا فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، یہ معمول تھا ان کا۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون